قسم ہو۔ 37واں خوش نصیب انسان جس سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں یہ وہ ہے کہ جو رخصت پر عمل کرے۔ اللہ نے جو رخصتیں رکھی ہیں ان رخصتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ۔ اللہ رب العزت اس کو پسند فرماتا ہے کہ تم رخصتوں پر عمل کرو جیسے اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے کہ تم گناہ کا ارتکاب کرو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، یعنی اللہ نے جو رخصت دی ہے انسان رخصت پر عمل کرے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان رخصت پہ عمل نہیں کرتا، اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ ایک انسان سفر کی حالت میں ہو تو اسے یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں روزے کی قضا کرے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ جو سفر کی حالت میں ہے یا بیمار ہے تو رمضان کے روزے نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ اب ایک شخص اگر اس رخصت پہ عمل نہیں کرتا، بیمار ہے اور بیماری میں روزہ رکھتا ہے، سفر ہے اور سفر میں مشقت بہت زیادہ ہے اور روزہ رکھتا ہے، اس مشقت کی تکلیف میں اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یا کسی کو روزہ بہت لگ گیا، پیاس کی بہت زیادہ شدت ہے، زبان باہر آ گئی، پانی کی بہت حاجت ہے، اب اسے چاہیے روزہ توڑ دے، رخصت پر عمل کریں۔ اگر یہ رخصت پر عمل نہیں کرتا، پیاس کی حالت میں مر جاتا ہے تو یہ گناہگار ہوگا۔ جب شریعت نے رخصت دی ہے تو رخصت پر عمل کیا جائے۔ ایک ہے کفر کے مقابلے میں عزیمت، وہاں جو عزیمت پہ عمل کرے گا اس کا مقام تو زیادہ ہے کہ کلمہ کفر زبان سے نہ کہے کہ ایک انسان کو دوسرا مجبور کرتا ہے کہ تم زبان سے کلمہ کفر کہو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ شریعت نے اجازت دی ہے یہ زبان سے کہہ سکتا ہے، لیکن اگر وہ یہاں عزیمت پہ عمل کرتا ہے اور اس دوران اس کی شہادت ہو جاتی ہے، اس کا مقام تو بہت بلند ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ یہاں شریعت نے اجازت دی ہے کہ انسان اگر زبان پہ کلمہ کفر نہ لائے، اس دوران مارا جائے، یہ عزیمت ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن اگر بھوک کی حالت ہے، اسے کوئی حلال چیز نہیں مل رہی، شریعت نے اجازت دی ہے وہ حرام کھا سکتا ہے، وہ مردار کا گوشت کھا سکتا ہے اپنی بھوک کو دور کرنے کے لیے۔ اسے پانی نہیں مل رہا، سوائے شراب کے کہیں پانی نہیں ہے، پیاس کی شدت ہے اور اس حال میں اس کا انتقال ہو سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے وہ رخصت پہ عمل کرے۔ قرآن کریم اس کی اجازت دیتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ جو شخص مجبور کر دیا گیا جبکہ وہ زیادتی کرنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا نہیں ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اس کے لیے اجازت ہے۔ تو گویا 37واں عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ نے جو رخصت دی ہے رخصت پر عمل کیا جائے۔ جیسے شریعت نے رخصت دی کہ سفر میں نماز قصر کی جائے، اب کوئی کہے نہیں میں تو پوری نماز پڑھوں گا، جب شریعت نے رخصت دی ہے اس رخصت سے فائدہ لیا جائے۔ دین نام ہے اتباع کا، دین نام خواہشات پر چلنے کا نام نہیں ہے، دین اپنی منشا پہ چلنے کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور رسول کے حکم کا نام، وقت کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کا نام دین ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے کہ میں اپنے بندے کو جو رخصت دوں تو میرا بندہ میری رخصت پر عمل کرے۔ اس لیے اگر اضطراری حالت ہو یا بھوک کی حالت ہو یا انسان روزے کی حالت میں بہت زیادہ پیاس لگ جائے، اندیشہ موت کا ہو، تو اس وقت روزہ توڑ دینا چاہیے، بعد میں روزے کی قضا کرے۔ اس حال میں اگر انتقال ہوتا ہے تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یہ شخص گناہگار ہوگا۔